بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ میرے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا محبت بھرا سلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رب کی رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دنیا کا جو ہے نا خوش قسمت انسان ہے وہ جسے مدینے والے آقا کا نا عشق اور درود شریف کا ورد نصیب ہو جائے۔ اس درود پاک کے اندر نا دنیا کی دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، وقار بھی ہے، سربلندی بھی ہے، قرضوں سے خلاصی بھی ہے، فقر کا علاج بھی ہے، فاقوں کا علاج بھی ہے، بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ یہ درود پاک واحد درود شریف ہے جو کمال کے درجے پر ہے۔ ہر درود نور ہے، ہر درود سرور ہے، ہر درود جو ہے نا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہر درود جو نا اپنے جو پڑھنے والے کو، جو کوئی شخص جس صیغے کو محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ جو ہے نا محبت کا حق ادا کرتا ہے نا اس کو پڑھنے کا، تو یقین کریں وہ جو درود کا وہ صیغہ ہی اس پہ جو نا رحمتوں اور نوازشوں کی بارش کروا دیتا ہے۔ اسی طرح لیکن اس درود پاک کی جو تاثیر ہے نا انوکھی ہے، عجیب و غریب ہے، اور کہنے والے جو ہے نا انہوں نے اپنی زندگیوں میں جو ہے نا مشاہدات دیکھے ہیں جنہوں نے اس درود پاک کو پڑھا ہے، کیونکہ اس درود پاک کو پڑھنے والے کی نا غربت اور تنگ دستگی جو ہے نا لازمی ختم ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ میرے جو ہے نا آقا کا فرمان ہے کہ یہ درود پاک جو ہے انسان کے مال کو بڑھاتا ہے۔ آج میں اپنے سننے والوں کو ایک مسنون درود پاک جو ہے درود صدقہ، اس کی فضیلت اور اس کا خوبصورت واقعہ آپ کی نظر کروں گی، اور اس درود پاک کو مالداری کا جو ہے درود پاک بھی کہا جاتا ہے۔ اور مالداری کا درود پاک کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہ ہمارے آقا کے اس فرمان کے مطابق اس کے بارے میں ہمارے جو صحابہ کرام ہیں، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے روایت کرتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کو منظور ہو کہ میرا مال بڑھ جائے تو وہ یوں کہا کرے، مطلب درود صدقہ پڑھا کرے۔ درود صدقہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ درود صدقہ ہے۔ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا خوش قسمتی کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں تو اس سے اس درود پاک کی توفیق دیتے ہیں، اس سے اس راہ پر جو ہے نا چلا دیتے ہیں، اس کی راہ بھی سجا دیتے ہیں، اسے قبول بھی کر لیتے ہیں۔ درود صدقہ جب نہ کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کی بخت کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ درود صدقہ کے اندر برکت کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ درود صدقہ وہ نعمت ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ عالمین کے صدقے جو ہے نا تحفے میں ملی ہے۔ واقعہ سناتی ہوں، یہ جو واقعہ ہے میں نے ایک خوبصورت کتاب سے لیا ہے جو درود صدقہ کی ایک خوبصورت کتاب ہے، اس کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ اندازاً آج سے 9 سال قبل 2015 کی بات ہے کہ میرا ایک گھر میں جانا ہوا، وہ میرے جاننے والے تھے۔ ہم لوگ جب ان کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ غربت کی انتہا ایسی تھی کہ گھر کے اندر چارپائی پر ٹافیاں، بسکٹ اور بچوں کے کھانے کی چیزیں رکھی تھیں۔ مغرب کے قریب کا وقت تھا، میری فیملی ہمراہ تھی، میں انہیں عرصہ دراز سے جانتا ہوں۔ اس بچی کی ماں کو شوہر نے طلاق دے دی تھی اور ایک بیٹی تھی جس کو پال کر وہ خاتون جو تھی بڑا کر رہی تھی، وہ بچی اب جوان ہو چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور اس سے جو آمدن ہوتی تھی اس آمدن سے بچی اور اپنا پیٹ پالتی تھی۔ وہ صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی دکان بنائی ہوئی تھی، محلے کے بچے چیز لینے آتے تھے اور 150 جو انہیں بچت ہوتی تھی وہ مزید چیزیں لے آتے تھے۔ وہ صاحب بتاتے ہیں کہ میں چاہ رہا تھا کہ سلام کرنے کے بعد زیادہ دیر نہ ٹھہریں کیونکہ کہیں وہ تکلف میں نہ پڑ جائیں، لیکن حالہ نے کہا کہ چائے پی کر جانا، ایسے نہیں جانے دوں گے۔ کہتے ہیں اس وقت میں مسلسل درود شریف اور یہ درود پاک، درود صدقہ کا ورد کر رہا تھا، اور ایسی کیفیت تھی جس میں درد تھا، جس میں دعائیں تھیں، جس میں اللہ تعالیٰ سے التجائیں تھیں۔ میں مسلسل اللہ سے مانگ رہا تھا، الہی کوئی ایسی راہ دکھا جس راہ کی طرف ان میں متوجہ کر سکوں، کوئی ایسا روحانی موتی دے سکوں جس سے انہیں تو بھی مل جائے، ان کی آخرت بھی بہترین ہو جائے، دنیا بھی شاندار و باکمال ہو جائے۔
कहते हैं मैंने बचपन से जानता हूँ, गुर्बत के नज़ारे देख देख कर इन्हें इनके बहन भाई जो है ना सब छोड़ गए थे। और साहब बताते हैं कि बहाने बहाने से ना अरसा दराज तक रूठे रहते थे ताकि कोई इमदाद ना करनी पड़े। हर कोई उनसे दूर भाग रहा था। मैं इसी इल्तिजाई कैफियत में खड़ा था कि मेरी फैमिली ने मुझसे मुखातिब होकर कहा कि आप मखलूक के खुदा को पढ़ाइयाँ बताते हैं, आज देखें ना इनकी हालत कितनी तकलीफ दे है, ये कितने मुश्किल में अपना वक्त गुजार रहे हैं। आप इन्हें ऐसा कोई ज़िक्र बताएं जिससे इनकी गुर्बत ख़त्म हो जाए, इनके मसाइल ख़त्म हो जाएं। फिर वो कहते हैं कि मैंने फैमिली की बात सुनकर उस बात में सर हिलाया और फैमिली की बात सुन रहा था और मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। और ये वही हज़रत हैं जिन्होंने ये दुरूद सदका की किताब लिखी है। वो ये जो है ना उन्होंने ये वाक़या लिखा है अपनी किताब में। वो कहते हैं कि मेरी फैमिली को पता है कि मैं जब खामोश होता हूँ तो किसी मौजू पर बहुत ही तवज्जो दे रहा होता हूँ, और कहते हैं किसी गहरी सोच में चल रहा होता हूँ। कह रहे हैं वो चंद फ़िक्रे जो उन्होंने कहे और खामोश हो गए। कहते हैं इसी दौरान मैंने सरगोशी की आवाज़ सुनी। बेटी जो है माँ से कह रही थी, चाय की पत्ती तो घर में थोड़ी सी है लेकिन चीनी और दूध नहीं है। तो माँ ने कहा, मैं पड़ोसन से कहती हूँ कि थोड़ी सी पैसे दे दे, मैं इससे पैसे लेकर ये चीज़ें ले आती हूँ। यानी ये हालत थी कि चीनी लेने और दूध लेने के भी पैसे नहीं थे। गुर्बत की इंतहा ये थी कि दुकानदारों ने सौदा सर्फ देना भी बंद कर दिया था। आप लोग पहले की ली गई चीज़ों की रकम अदा नहीं करते तो हम मज़ीद आपको क्यों दें, ये जो था दुकानदार उनसे कहते थे। खैर वो कहते हैं मैंने इन्हें रोका कि मैं चाय नहीं पीता, आप बैठे, मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से इन्हें रोका और इन्हें बात सुनने के लिए बिठाया। वो कहते हैं साहब कि गुर्बत की इंतहा की वजह से पेट पालना मुश्किल हो रहा था। उधर बेटी भी जवान हो चुकी थी, वो इस मामले में बहुत परेशान थी। मुझे मुखातिब करके कहने लगी, भांजे मुझे कोई ऐसी पढ़ाई बताओ जिससे तुम्हारी बहन का इज़्ज़त से अच्छे शरीफ घराने में रिश्ता हो जाए और तुम्हारी बहन जो है ना इज़्ज़त से दो और वक्त की रोटी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपको जो पढ़ाई बताने लगा हूँ इसको आपने यकीन से लेना है। फिर वो कहते हैं कि इस दुरूद शरीफ की जो है ना आपने कदर करनी है, इसको बहुत ज़्यादा अकीदत मोहब्बत इत्माद से पढ़ना है। इंशाल्लाह आपकी गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी और आपके हालात भी अच्छे हो जाएंगे। कहते हैं आपकी बेटी का जो रिश्ता है वो भी बेहतरीन जगह पे हो जाएगा और सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वो कहने लगे कि मैंने उनको इस दुरूद पाक का विर्द बताया और मुतमईन करने की कोशिश की। कहते हैं हाला कहने लगी कि ज़रूर बताओ। मैंने दुरूद सदका पढ़ा तो कहने लगे कि मैं अनपढ़ हूँ, लगी कि मुझे ऐसे याद नहीं होगा, अगर आप मुझे लिख दोगे तो मैं जो हूँ ना उस कागज़ से याद कर लूँगी इस दुरूद पाक को। उनकी बेटी मुझसे मुखातिब होकर कहने लगी, भाई क्या हमारे हालात भी बदलेंगे? मैंने अर्ज़ किया इंशाल्लाह ये अमल आपको रंगो रंग कर देगा। मुझे मुखातिब करके कहने लगी, भाई हम लोग बहुत वज़ाइफ कर चुके हैं, हमारे मुकद्दर में शायद धक्के ही हैं, हमारे मुकद्दर में गुर्बत के तपेड़े ही हैं और लोगों के ताने ही हैं। फिर वो कहते हैं मैंने अर्ज़ किया आप ये अमल करके देखें तो सही, इंशाल्लाह अल्लाह ताला राहें खोलेंगे, आसानियाँ पैदा करेंगे और खुशहालियाँ भी आपको नसीब होंगी। वो बच्ची मुझसे मुखातिब होकर कहने लगी, भाई मेरी एक शर्त है। मैंने पूछा जी वो क्या है? कहने लगी, भाई मैं सिर्फ़ 1 महीना ये अमल करूँगी, इसके बाद नहीं पढ़ूँगी, देखते हैं क्या होता है। मैंने अर्ज़ किया आप ऐसा करें 1100 बार रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ें और 1 महीना पढ़ें, इंशाल्लाह बहुत कमालात मिलेंगे और साथ में रब करीम की बारगाह में दुआ करूँगा। कहने लगी ठीक है। मैंने मज़ीद इन्हें इस दुरूद पाक के कमालात बताए और बार बार अर्ज़ किया इस दुरूद शरीफ को ज़रूर पढ़ना है। उन्होंने रोज़ाना 1100 बार पढ़ने का वादा कर लिया। हम वापस आ गए। कुछ दिन गुज़रे तो मुझे फ़ोन कॉल मसूल हुई कि भाई मैं दुरूद सदका पढ़ रही हूँ और आपको अपना वादा याद है ना, मैं 1 महीना इस दुरूद शरीफ को पढ़ूँगी, इसके बाद देखते हैं कि क्या कमालात मिलते हैं। देखिए जब इंसान जो है ना हर तरफ से मायूस हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसको लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँगा, कुछ भी पढ़ लूँगा तो मेरे हालात नहीं बदलेंगे। लेकिन इस वक्त हमें एक बेहतरीन रहनुमा की ज़रूरत होती है, जो कि ये हज़रत उनकी मदद कर रहे थे, किस तरह उनको दिलासा दे रहे थे और इत्मीनान दिला रहे थे उनको कि आप ये दुरूद पाक पढ़ें और आपके हालात बदलेंगे। वो कहते हैं कि 1 महीना दुरूद शरीफ पढ़ूँगी, इसके बाद देखते हैं क्या होगा। अर्ज़ करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। इसके बाद जब कॉल बंद होती है, रब करीम से वो दुआ करते हैं, कहते हैं अल्लाह तू सच्चा है, तेरे हबीब सच्चे हैं, इलाही अपने करीमी जो है ना
دکھا، ان لوگوں کے حالات بدل، ان کو اپنے خزانے سے اتنا عطا فرما کہ ان کی غربت کی بھوک جو ہے ختم ہو جائے، ان پر خوشحالی کے ایسے دروازے کھلیں کہ یہ خوش ہو جائیں۔ اس بچی کی اکثر کال آتی ہے اور ہر کال میں یہی کہتی، بھائی میرا اتنا درود شریف ہو گیا، میں درود شریف پڑھ رہی ہوں، آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ میں کہتا ہوں مجھے وعدہ یاد ہے اور مجھے میرے رب پر بھروسہ ہے، آپ کا پڑھا ہوا درود شریف انشاءاللہ آپ کی جو ہے نسلوں پر خیر و برکت و خوشحالیوں کے دروازہ کھولنے کا ذریعہ بنے گا۔ خیر 1 مہینہ گزر گیا، اس بہن کی کال آئی کہ بھائی میں نے 33,000 کی تعداد پوری کر لی ہے، اب میری بس ہے، میں نے وعدہ پورا کیا، اب ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے لیے فضل کے عافیت کے دروازے کھول دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس درود صدقہ کے اندر نا خزانے پوشیدہ ہیں، کوئی کھوجنے والا ہو، کوئی محنت کرنے والا ہو، کوئی یقین والا ہو۔ میں نے ان سے عرض کیا انشاءاللہ آپ کا یہ پڑھا ہوا درود شریف بھی قبول ہے، انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت آپ کو ضرور ملے گی۔ کچھ دن گزرے تو اس بہن کے دوبارہ فون آیا کہ بھائی دیکھا ہمارے نصیب میں صرف دھکے ہی ہیں، ہمارے دن نہیں بدل سکتے، ہمارے تقدیر میں یہ سب کچھ لکھ دیا گیا، غربت ہمارے گلے کا وہ توق ہے جو ازل سے ہمارے گلے میں ڈال دیا گیا ہے اور اس سے نجات کی کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرے دل کے اندر، میرے روح کے اندر اس درود شریف کی اتنی عظمت موجود ہے کہ میں یہ بات جانتا تھا کہ کوئی بندہ درود صدقہ جب پڑھتا ہے اور اسے نفع نہ ملے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں درود صدقہ کا جو ورد جو کیا ہے اس کا نفع انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ خیر خاموشی چھا گئی۔ اندازاً 3 ماہ کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ایک جوان کا رشتہ آیا ہے جو ان کے کزن کے دوست تھا۔ وہ ان کے کزن کے گھر رہا اور اس سے کہا کہ لوگوں کی فیملی بہت اچھی ہے، میں چاہتا ہوں اپنے بھائی کا رشتہ یہاں سے کروں۔ اس کزن نے کہا کہ ہماری کزن بہت اچھی ہے، آپ کو رشتہ کروا دیتا ہوں، غریب ہیں لیکن اچھے بہت ہیں۔ اس دوست نے کہا ہمیں ایسے ہی شریف لوگوں کی ضرورت ہے، ہماری خواہش ہے کہ غریب گھرانہ ہو اور شرافت سے بھرپور ہو۔ خیر وہ کزن اور دوست ان کے گھر گئے کہ ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ اپنے بھائی کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ خالہ نے کہا آپ ہمیں جانتے ہیں، آپ کے جو ہے نا ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ کے بھائی کے مزاج سے واقف تو نہیں ہیں، آپ نے اگر خود شادی کرنی ہے تو ہم آپ کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نوجوان نے جب یہ بات سنی تو اپنی والدہ سے مشورہ کرنے کا کہا اور وہ چلا گیا۔ کچھ دن بعد وہ اپنا رشتہ لے کر آ گیا اور اس بچی کی شادی ہو گئی۔ کہتے ہیں رب کا جو نظام دیکھیں کہ یہ بچی پنجاب سے ہے اور وہ جوان بہت دور ایک اور صوبے سے ہے۔ بظاہر کوئی اسباب نہیں تھے، کوئی ایسا نظام نظر نہیں آتا تھا، لیکن جب اللہ کا امر ہوتا ہے راستے بھی بن جاتے ہیں، اسباب بھی بن جاتے ہیں اور رب عطا کر کے دکھاتا ہے، اور بے شک ایسا ہی ہے۔ وہ لڑکا پاکستان سے باہر اچھی تنخواہ پر جاب کرتا اور مزاج کا بہت اچھا شریف اور نیک لڑکا تھا، خاندانی لوگ ہیں اور تمام لوگ سلجھے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کی شادی ہوئی، شادی کے کچھ عرصے بعد رب کریم نے جو ہے نا اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج وہ اپنے گھر میں خوش ہے اور اس کا بٹوا ہر وقت 5-5 ہزار کے نوٹوں سے بھرا رہتا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ہمارے گھر جو ہے دولت کی ریل پیل ہے، گھر میں ہر جو ہے نا دراز میں پیسے پڑے ملتے ہیں، من پسند کپڑے، من پسند چیزیں لینے کی مکمل آزادی ہے اسے۔ لاکھوں روپے میاں اس کے ہاتھوں پر رکھتا ہے اور پوچھتا تک نہیں کہ کہاں خرچ کیے۔ خوشحال مطمئن زندگی اس کی رواں دواں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میں اکثر اس سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ بیٹا تقدیر بدلی ہے یا نہیں، غربت کا توق ٹوٹا ہے یا نہیں؟ تو آگے سے کہتی ہے بھائی آپ نے بالکل سچ کہا تھا، اس درود شریف کے اندر نعمتوں کے خزانے پوشیدہ ہیں اور یہ غربت کو ختم کرنے اور خوشحالی لانے کے لیے اکسیر اعظم ہے۔ اس درود شریف نے میری زندگی کو روشن اور منور کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ سن کے جو ہے نا بہت دل جو ہے شاد باد ہوا، جب انسان کسی کو اس حالت میں دیکھتا ہے یا سنتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں نکلتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی غربت پریشانیاں دور کر دے، کیونکہ جو ہے نا اس سے بڑی جو ہے نا ذلت کا توق کوئی نہیں ہے جب بندہ کسی کے ہاتھوں کو دیکھے اور محتاج ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کو محتاجگی سے بچائے، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا فراہی والا رزق عطا فرمائے۔